بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عشق رسالت خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں کے خبیر میں شامل تھا، جس کی کئی داستانیں مشہور ہیں۔ آج ہم انہی داستانوں میں سے ایک ایسے تاریخی داستان پر روشنی ڈالیں گے جسے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ ہے عثمانیوں کی جان پر کھیل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ خلافت عثمانیہ نے جن مغربی قوتوں کے حملوں سے عالم اسلام کی حفاظت کی، ان طاغوتی قوتوں میں ایک پرتگالی بھی تھے۔ عرب خطے پر حملے کے ان کے جہاں اور کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا مقصد مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا اور پھر خدا کی پناہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جثہ اطہر کو اپنی تحویل میں لینا بھی شامل تھا، تاکہ اس کے ذریعے وہ عالم اسلام کو بلیک میل کر کے بیت المقدس کا قبضہ دوبارہ حاصل کر سکے۔ پرتگال کے بحری کمانڈر نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مدینے پر قبضے کا سب سے اہم مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصول تھا۔ معاذ اللہ، اسے ہم اپنے قبضے میں لے کر مغرب منتقل کرنے کا پلان بنا چکے تھے۔ عرب خطے پر پرتگالیوں کے حملوں کا آغاز 1514 عیسوی میں ہوا۔ یہ حملہ بحری فوج کے ذریعے سے کیا گیا، جس کا سربراہ مذکورہ بالا کمانڈر تھا۔ اس کمانڈر نے پلان بنایا تھا کہ کسی طریقے سے اگر مدینہ اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو مسلمانوں سے منہ مانگی رقم لینا اور ان سے القدس خالی کرانے سمیت ہر شرط منوانا نہایت آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر بحیرہ عرب کے راستے کئی اطراف سے عرب سرزمین پر حملے شروع کر دیے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تین بڑی حکومتیں تھیں: خلافت عثمانیہ، مملوک حکومت اور صفوی حکومت۔ ممالک کی حالت نہایت ابتر تھی اور ان میں پرتگالیوں کے اس طوفان کو روکنے کی ہمت و قوت نہیں تھی۔ اس سے قبل وہ پرتگالیوں سے معرکہ ڈیو میں 1509 عیسوی کو شکست بھی کھا چکے تھے۔ ان کی سیاسی و معاشی حالت بھی بہت پتلی تھی، تاہم اس کے باوجود انہوں نے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ خلافت عثمانیہ نے پرتگالیوں کا راستہ روکنے اور مملوکوں کی مدد کے لیے کئی کشتیاں بھیجی تھی، لیکن انہیں راستے میں صلیبیوں نے روک دیا۔ اس لیے پرتگالی بغیر کسی مزاحمت کے بحرین، مسقط اور عدن پر قابض ہو کر حجاز کی طرف بڑھنے لگے۔ عدن سمیت یمن مملوکوں کے زیر نگین تھا۔ دولت صفویہ کو اپنے مسلک کی اختلاف کی وجہ سے پرتگالیوں کے حملوں کو روکنے اور حجاز مقدس کو بچانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر حجاز پر کنٹرول بھی خلافت عثمانیہ کا تھا۔ خلافت عثمانیہ سے صفوی حکمرانوں کا مذہبی اختلاف بھی تھا، اس لیے بھی ان سے کوئی توقع نہیں تھی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ ہی واحد مسلمان حکومت تھی جو ان شریروں کا راستہ روک سکتی تھی۔ اس لیے خلافت عثمانیہ عالم اسلامی کی قیادت اور اس کی حفاظت کے لیے خود میدان میں آ گئی۔ پہلے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جن پر ممالک کا کنٹرول تھا، بلکہ عثمانیوں کے ہاتھوں مملوک سلطنت 1517 عیسوی کو ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے جنگ مرج دابق، جنگ ردانیہ میں مملوک سلطان کانسوغوری کو شکست دے کر اسے ختم کر دیا۔ مملوکوں کو شکست دینے کے بعد عثمانی پرتگالیوں سے نبر آزما ہوئے اور ان سے وہ علاقے بھی چھین لیے جو وہ مملوکوں سے قبضے کر چکے تھے۔ پرتگالیوں سے مقابلے کے لیے عثمانی خلیفہ سلیمان قانونی نے والی مصر سلیمان پاشا کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر جدہ پہنچ جائے۔ 1538 عیسوی میں خلافت عثمانیہ نے 20,000 سپاہیوں پر مشتمل 74 کشتیاں لے کر یمن پر حملہ کیا، جہاں پرتگالی قابض ہو چکے تھے۔ خونریز جنگ کے بعد انہیں شکست فاش دی اور ان کے تمام ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا ترکوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جان پر کھیل کر مسلمانوں کی عقیدت کے مرکز مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھاتے اور عربوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو مسلمان کسی کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہتے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اور روضہ اطہر کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔